बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं खुल के बोल। मैं हूं नम्रा तारिक। एतजाज़ नकी की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी में करूंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं इमरान खान की आज होने वाली गैर रस्मी गुफ्तगू के हवाले से, जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान से मुतालिक बयान की तायीद कर दी। उन्होंने कहा मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। अभी असल में मामला क्या है, सूबाई हुकूमत का असल में इस्तेहकाक क्या है, प्रोग्राम में आगे जाके पहले हिस्से में इस पर डिटेल से बात होती है। उसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करने जाएंगे जी आईनी तरमीम की जो एक गूंज हमें गुज़िश्ता कई रोज से सुनाई दे रही है, अब उस पे फाइनली हमें नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट उस पे कुछ ना कुछ करने जा रही है, और वो जो हुकूमत की जो प्लानिंग है वो अब खुल के सामने आ चुकी है, और कल उस पे फाइनली इजलास में हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा, हुकूमत अपना नंबर पूरा करने में कामयाब होती है या नहीं, ये भी कल देखने में आ जाएगा। उसके अलावा प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जी हम बात करेंगे आज पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया। अब क्या वो रिएक्शन जायज था या नहीं था, वो रिएक्शन क्यों आया और किन वजूहात की वजह से आया, ये भी हम देखेंगे प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में। अभी गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाती चलूं। हमें ज्वाइन करें जी थ्रू स्काइप उमर दराज गोंदल ब्यूरो चीफ लाहौर एबीएन न्यूज़। उसके अलावा सलमान अनीस ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। ईसा नकवी सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे जी थ्रू स्काइप हुसैन अहमद साहबी। सबको खुशामदीद कहती हूँ। उमर, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर ने जब अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात की है बतौर सीएम, एक सूबाई हुकूमत के सरबराह के तौर पे, तो आपको क्या लगता है क्या सूबाई हुकूमत का ये इस्तेहकाक था, और क्या एक इस्तेहकाक होता है सूबाई हुकूमत का, और जबकि हुकूमत ये कह दे कि ये तो फेडरेशन पे हमले के मुतरादिफ है? देखिए, अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, और चूंकि हम करते क्या है कि फौरी तौर पे रिएक्शन देते हैं। ये बात ठीक है कि जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में आता है, लेकिन हमने 18th अमेंडमेंट के बाद देखा है कि सूबों के पास बहुत सारे इख्तियारात आए हैं, और सूबे अब बराह रास्त जो है वो बाहर के जो ममालिक हैं उनसे कर्जे भी लेते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं, मुआहदे भी करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी शुरू करते हैं जो एक सूबे से दूसरे मुल्क के साथ होते हैं, जिसमें बहुत सारी मिसालें आप दे सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किए या दीगर जगहों के ऊपर है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आज मैं देख रहा था कि साबिक जो हमारी तर्जुमान भी थी फॉरेन ऑफिस की तस्नीम असलम साहिबा, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से बात की थी, तो उनका इस पे कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है। देखिए, जब वो ये बात कर रहे हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो फॉरेन ऑफिस को कांटेक्ट करें कि हम डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, हमें फैसिलिटेट करें। अब उनकी स्टेटमेंट आई है, वो चल के कोई अफगानिस्तान तो नहीं पहुंच गए, हमने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर बात करें या ना करें, या हमारा मसला ये है कि अमन अमान ठीक होना चाहिए। 18th अमेंडमेंट के बाद अमन अमान जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और अगर सूबाई गवर्नमेंट किसी चैनल को यूज कर देती है तो वो कोई ऐसा तो नहीं है कि जाके कोई अपना खुदा न खास्ता खैबर पख्तूनख्वा को आजाद मुल्क के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो हमारी हुकूमत की तरफ से भी तो गफलत कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है ना। अगर हम बलूचिस्तान बात करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। वो कोई सिफारतकारी नहीं कर रहे, कोई फॉरेन ऑफिस अपना नहीं बना रहे, कोई फॉरेन सेक्रेटरी मुकर्रर नहीं कर रहे। वो बात करने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, उनकी अफगानिस्तान में एक स्टे है, उनका एक एहतराम है। आप उलमा का एक वफ्द भेज सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, और वहां गवर्नमेंट को कायल कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें, आप ये जो इनके ठिकाने हैं ये खत्म करें। तो उसमें क्या कबाहत है? अगर ये मरियम नवाज कर सकती हैं तो मरियम नवाज को करना चाहिए, अगर मुराद अली शाह कर सकते हैं उनको करना चाहिए, भुट्टी साहब कर सकते हैं वो कर ले, मसला हल होना चाहिए। मेरा ख्याल है हम गलत डिबेट में पड़ गए हैं। उन्होंने कोई इस किस्म की बात नहीं की, एक मसला हल करने की बात की है, जिसके पास जो तरीकाकार है या जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर इस्तेमाल की जाए, जहां आप हार्ड पावर इस्तेमाल कर सकते हैं उसको इस्तेमाल करें। लेकिन हम बेसिकली एक्शन और रिएक्शन में घूमते रहते हैं, और हम संजीदगी से किसी मामले को डिस्कस करना ही नहीं चाहते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं उमर के जो गवर्नमेंट ने रिएक्शन दिया इसकी कोई खासी जरूरत नहीं थी? मेरा ख्याल है हमने अभी उनकी एक स्टेटमेंट को लेके, या तो आप कहते हैं कि हम टॉक्स कर रहे हैं, हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, या वो कहते हैं कि ठीक है जी फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी इन टॉक्स है उनके साथ, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, तो आए आप अपना नुमाइंदा दे दे, आप हमारे साथ बैठे। या फेडरल गवर्नमेंट कहती थी बिल्कुल ठीक है, अगर अली अमीन गंडापुर कुछ कर सकते हैं, कोई बेहतरी ला सकते हैं, तो जनाब आए, आप हमारे वक्त की सरबराही करें, आप हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आ जाए। इसमें क्या कबाहत है? किस चीज में फंसे हुए हैं?
ہمیں امن و امان لانا ہے, ہمیں دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, ہم اس کے اوپر تو فوکس ہی نہیں کر رہے. اور یہ امن و امان کی بات ہی آج عمران خان نے بھی کی ہے. سلمان آپ کی طرف آؤں گی. آج جب سوال کیا گیا صحافی کی جانب سے, عمران خان نے یہی کہا کہ ہم تو امن و امان کی بات کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے حالات سب کے سامنے. جب بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے بھی ان معاملات کو سیریس نہیں لیا. اب اسحاق ڈار کی باری آئی ہے تو وہ بھی سنجیدگی سے کوئی ان کا مظاہرہ نظر نہیں آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ اور علی امین گنڈا پور نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اصل میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. جی بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے, اور اگر وہ اپنے صوبے کی امن و امان کی صورتحال کے لیے جو گرینڈ جرگہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ٹرائبل جو ہے وہ لوگ ہیں, ان کے ایک پورا کا پورا فاٹا کا ریجن ہے جو سارا منسلک ہے افغانستان کے ساتھ, تو اگر وہ ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی امن جرگہ ٹائپ کی کوئی چیز کرنا چاہیں تو وہ بالکل. اس میں جو میری ذاتی رائے ہے اس پہ وہ تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے اور وہ ان پلیس ہے, آپ کا فورن آفس ورکنگ کے اندر ہے, آپ کی جو گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ ورکنگ کے اندر ہے, آپ کی کیبنٹ جو ہے وہ بالکل آپریشنل ہے. اگر وہ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ کوئی بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں سفارتی تعلقات کے اوپر ہوں یا باقی اس کے اندر ہوں, تو ان کو اپنی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو پہلے اعتبار میں لینا چاہیے, ان کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے اور اس کے بعد پھر پروسیڈ کرنا چاہیے تھا. تو یہ جو انہوں نے اپنے سلمان یہ تو معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کریں, لیکن علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم چیخ کے ان کو بتا چکے ہیں کہ یہ صورتحال ہے امن و امان کی اور اس کو سیریس نہیں لے رہے. سو آئی تھنک سو کہ پہلے بھی وہ تذکرہ کر چکے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں بلوچستان کی صورتحال بھی, مینگل صاحب کا استعفیٰ ہے, تو یہ معاملات پہلے سامنے تو ہیں ہی سب کے, گورنمنٹ کے سامنے نہیں ہے. بہت ڈیبیٹیبل بات ہے. انہوں نے کتنی دفعہ گورنمنٹ کو اس سبجیکٹ کے اوپر اپروچ کیا ہے, کتنی دفعہ نہیں کیا, یہ تو ریکارڈ ہی بہتر بتا سکے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ ہی کی ناٹ فال آؤٹ آف لائن. اور دوسرا یہ ہے کہ جس اسپیسیفک ٹائمنگ کے اوپر انہوں نے یہ بیان دیا ہے وہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے. دیکھیں اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا, اس کے اندر بڑی انتشار انگیز جو ہے وہ تقاریر کی گئیں, جو منسٹرز ہیں ان کی لے دے کی گئی, صحافیوں کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا. اسی طرح خواتین کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی کنٹرول کیا. اور وہ جو ایک دو دن پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ جناب جی کھلوائی ہے جیل اور صبح 7 بجے جا کے معافیاں مانگی ہیں, پھر وہ خود صبح 7 بجے تک بیٹھ کے وہاں پہ معافیاں مانگتے رہے ہیں, جو اب سارا شاخسانہ چل رہا ہے کہ وہ کوثار کمپلیکس میں تھے اور وہاں پہ کیا کر رہے تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا. تو دیکھیں پھر یہ اس اتنے نازک وقت کے اوپر, اتنے کرٹیکل ٹائم کے اوپر یہ بیان بازی بنتی نہیں ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سبسٹینشیٹ نہیں ہو سکے گا, یہ اس کو جا کے آگے مٹیریلائز اتنا آسان نہیں ہوگا کرنا, یا اگر انہوں نے اس کو مٹیریلائز کرنا بھی ہے اپنے پرپوزل کو, وہ جا کے جو ہے افغانیوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, یا سلمان صاحب میں یہاں پہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں آپ کا پوائنٹ. میں آپ کا پوائنٹ یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں. ویسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیان بازی کا وقت درست نہیں ہے, تو کیا امن و امان کی صورتحال بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہونا ہو, ہی از the last person who can control it. ان سے اپنے صوبے کی پولیس تو سنبھالی نہیں جا رہی ہے, وہ باہر جا کے دوسرے ملک کے اندر کس طرح سفارتی تعلقات ٹھیک کریں گے؟ پہلے اپنا گھر ان آرڈر کریں نا. لیٹس سی who's saying it. نمبر 2 کس وقت پہ کہہ رہے ہیں, نمبر 3 وہ کن کو کہہ رہے ہیں. جی آئی گاٹ یور پوائنٹ. عیسیٰ آپ کی طرف آتی ہوں. اگر یہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا عیسیٰ, ہماری تو معیشت آلریڈی بڑی چوکٹ ہے اور ہماری معیشت کو پہلے ہی بہت سارے مسائل درپیش ہیں, تو کیا ہماری اپوزیشن, ہماری حکومت فار اے مومنٹ, فار دا سیک آف پیپل, فار دا سیک آف ڈیموکریسی کہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں اور ڈسکس نہیں کر سکتے؟ ایٹ لیسٹ دہشت گردی کے معاملے پہ تو سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, نہیں؟ کون سی آئیڈیل باتیں کر رہی ہیں یہاں پر؟ ہماری حکومت اپوزیشن جو ہے انہوں نے صرف سیاست کرنی ہوتی ہے, انہوں نے کسی بھی قومی ایشو کے اوپر اکٹھے نہیں بیٹھنا ہوتا. وہ معاملات جن کے اوپر کنورجنس آف اوپینین ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے, میں عمر دراز گوندل اور سلمان انی صاحب دونوں سے بڑی حد تک اختلاف کرتا ہوں. ہم ایک وفاق ہیں اور وفاق کی اکائیاں ہیں, اور سولو فلائٹ جو ہے کوئی بھی اکائی اپنے طور پر نہیں لے سکتی. آئیڈیلی یہ جو سبجیکٹ ہے فورن پالیسی کا, یہ ڈومین ہے ریاست کی پالیسی ہوتی ہے. لیکن پھر جب آپ اس کو زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے سارے معاملے کو کتنا خراب کیا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. ہمارے لیے کبھی وہ مجاہدین ہوتے ہیں, پھر وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں, پھر وہ شیکلز آف سلیوری توڑتے ہیں. ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ آپ کو کابل سرینا ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے, کافی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ایک ایسا وزیر خارجہ آ جاتا ہے جو یہ آ کے کہتا ہے کہ they killed my mom, do you think I'll talk to them?
اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اگر کوئی پاکستان کا فارن منسٹر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو یہ جو رولر کوسٹر رائڈ ہے ہماری اپنی فارن پالیسی کی افغانستان کے حوالے سے، ہمارا اس کے ساتھ زمین جڑی ہوئی ہے، ہماری ریاست کو اور ریاست کی اکائیوں کو بیٹھ کر، وفاق کی اکائیوں کو بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ دیکھنا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس جو آپشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ میں بار بار یہ مسئلہ اٹھا چکا ہوں، اب آپ اس پر پروٹیسٹ کریں، آپ اس کے بعد پھر دوبارہ یہ معاملہ اٹھائیں اور یہاں پر انٹرنلی جو ہے وہ اس کو ڈیبیٹ کریں، لیکن یہ کہنا کہ تم اپنی پالیسی اپنے پاس رکھو، میں خود افغانستان سے بات کروں گا، دیٹ از ناٹ دا رائٹ اپروچ۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کل کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ کہے کہ میں نے انڈیا کے ساتھ معاملات جو ہیں اور چائنا کے ساتھ باؤنڈری ایشوز جو ہیں وہ کس طریقے سے ڈسکس کرنے ہیں یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اسی طریقے سے کہے، پھر مریم نواز کہیں کہ میں ڈیسائیڈ کروں گی، واگا بارڈر کھلنا ہے، وہاں سے کون سا سامان آنا ہے کون سا نہیں آنا، پھر مراد علی شاہ کہیں کہ جناب مونا باؤ کھوکھرا پار کا سرکریک کا مسئلہ جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ کیسے حل ہونا ہے۔ یہ تو دیکھیں سبجیکٹ جو ہے اٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود، جو پوری ریاست ہے اس نے مل کر بنانا ہے، لیکن اس کے جب آپ وہ پالیسی بنا رہے ہیں تو بنانے کے وقت آپ ان دا لائن آف فائر بھی پڑھیں، پھر یہ خاموشی کہاں تک جنرل شاہد عزیز کی کتاب بھی پڑھیں، پھر آپ یہ پڑھیں کہ وار آن ٹیرر میں ہم نے کیا کیا کچھ کیا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ جو مسئلے کی نشاندہی ہے وہ بڑی بھرپور کی ہے علی امین گنڈا پور نے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن مسئلے کا جو حل انہوں نے تجویز کیا ہے میرا خیال ہے ان کو خود ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہوا نا کہ پھر تو ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں اور جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے ان سب کو مل کے کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی، تب یہ جو معاملات ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ محمد عمران صاحب نے بھی مین وائل ہمیں جوائن کیا، ویلکم ٹو دی شو عمران صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے مدر آف آل انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ تک کے تقدس کو نہیں چھوڑا ہے، ہم نے ہائی کورٹ سے کبھی وہاں پہ گھس کے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کبھی پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ کوئی مناسب روایات نہیں قائم کی جا رہی ہیں، تو یہ جب ہمارے چیف جسٹس تک ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہماری حکومت کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ عمران صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہماری آواز آ رہی ہے نا ہمیں؟ جی عمران صاحب کو آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ گفتگو کا سلسلہ بہرحال جاری ہے، عمران صاحب کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ، جب تک ہم بریک شامل کرتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا۔